بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کربلا کے جنگ کی۔ دوستوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس ایک ویڈیو میں ہم نے شروع سے لے کر آخر تک کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ بتا دیا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا۔ شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن رتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کو مانے، اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ زیادہ آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید پھانسی کو فاضل تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفہ کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین، آپ کو فتح کوفہ لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ یزید کی بڑھت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے، اپنے حالات کو سمجھنے چاہیے۔ اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کہہ کر کوفہ بھیجا، جا کر جاؤ، وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم عقیل بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے بڑے لوگوں نے بڑے جتن سے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کیا، اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بھی بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین کوفہ کے لیے چل پڑے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، اور ادھر یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی فوج کربلا پہنچ رہی تھی، ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو۔
لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ 82 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ پیارے دوستو، آپ یہ سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، جو حضرت امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑھ کر یزید کا لشکر تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا، امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا اور تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ پر دوستو، ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں کا پانی بند کر دیا۔ میرے پیارے مسلم بھائیوں، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی انتظام کیوں نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے قافلوں والوں پر بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجودہ تمام جوان لوگ اس پیاس کو تو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کی پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوجی یزید امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں 1 رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے 1 رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی فوج کا مقصد صرف مجھے ہی شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجودہ سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر شہید کیے جائیں گے، اسی لیے یہ موجودہ آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوا دیا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت حسین کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ دوستوں، آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزیدی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو دوسری طرف حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں ہی یزیدی فوج کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی حور شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی آن محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کرتے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمبردار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مسکیجہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مسکیجہ پانی بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام بھی پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود کو میدان میں تلوار لے کر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی
کہ آپ حضرت علی حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو، لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزید کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں کہ ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا اور یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام سجدے میں گئے، سمرن جوشن آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو میز پر رکھ کر پورے کوفہ شہر میں گھمایا گیا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچی تھی جس کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے قافلے میں سے تمام عورتوں کو قید کر کے کوفہ شہر لایا گیا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں ہی انہوں نے کٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت امام حسین نے ذوالفقار تلوار میان سے نکالی اور دشمنوں پر حملہ کیا۔ دشمنوں پر حملہ جب کیا تھا، اللہ یا حملہ کیا تھا، اللہ کے شیر کا حملہ تھا جو آپ کے مقابلے میں سامنے آیا، اسے سیدھا جہنم میں پہنچا دیا۔ سینکڑوں جفاکاروں سے لڑے اور سینکڑوں کو جہنم پہنچا دیا۔